یہ فرمایا گیا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جب نورانی بندے پڑھتے ہیں جنہیں قبول ہوتا ہے نا، ایک دفعہ پڑھنے سے زمین آسمان اللہ نور سے بھر دیتے ہیں. زمین آسمان سارا اللہ نور سے بھر دیتے ہے نا. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ. یہ ذکر جو ہے نا، ذکر بالجار بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے بہت زیادہ. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز فجر پڑھتے تھے نا، اتنا بلند آواز ذکر کرتے تھے ملہ گونج اٹھتا تھا، یعنی ذکر کی برکت سے. مسلم حدیث ہے حدیث ہے نا، ملے میں گونج پڑ جاتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونچی آواز ذکر کرتے تھے. انہوں نے پوچھا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سوتوں کو جگانے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے، اور در و دیوار کو گواہ بنانے کے لیے. جہاں ہماری آواز جاتی ہے چیزیں گواہ بنتی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ بالکل خفی کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جس کے لیے کرتا ہوں وہ سنتا ہے، یعنی جس کے لیے میں کرتا ہوں وہ سنتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ دونوں طرح کی اجازت ہے. اور ایک حدیث مبارک جو ہے نا، دو حدیث مبارک ہیں، وہ یہ ایک تو ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تو مجنون دیوانہ کہیں، یعنی وہ جیسے ایسے بیٹھ رہے ہیں کہ ایسے تسبیح چوک پڑھتے رہے، ایسے تو کوئی نہیں کہے گا نا. جب کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ اللہ تجلیات آتی ہیں، اس کے جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں شوق پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ تڑپتا ہے. اللہ تجلی آتی ہے، اس میں برداشت نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اچھلتا کودتا ہے بعد کا. تو ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون دیوانہ کہیں. دوسرا ایسی حدیث مبارک ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں. وہ یہ کہے کہ ایسا ذکر تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی وہ اس کا منافقت دار کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے کیا نہیں نا کبھی، ہے نا. اس لیے وہ پھر اس کی یہ بیان کرتا ہے. تو ہم چونکہ ذکر دونوں ہی کرتے ہیں، خفی بھی کرتے ہیں، ذکر بالجار بھی کرتے ہیں، اور اس لیے اس نیت سے کرتے ہیں کہ جو لوگ غافل ہیں، نئے ہیں، ان کو بھی ایسا چلا جائے، در و دیوار بنا گواہ بن جائے، اور ہماری جو غفلت ہے اندر وہ بھی نکل جائے، ہے نا. ہمیں یہ ماحول ملا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ ایمان کی ساتھ دے، اللہ اس کا ہمارا ادرانہ مل بیٹھنا بھی قبول کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قرآن جی پڑھے نا غور کے ساتھ, اس میں مختلف جماعتوں کا ذکر ہے جو اللہ قرب میں جا رہی ہیں کوشش کر کے اللہ کا مقرب بننے کے لیے اپنی کوشش کر رہی ہیں کوئی. تو ان سب جماعتوں میں 22 پارہ میں آتا ہے جو سب سے آگے جماعت اللہ قرب میں ذاکرین کی جماعت ہے. ان سب میں سب جماعتوں میں آگے جماعت اللہ کی ذاکرین کی جماعت ہے. ذاکرین عورتیں ذاکرین مرد, یہ فرمایا گیا نا. صدقہ دینے والے مرد صدقہ عورتیں, ایسے روزہ رکھنے والے مرد روزہ عورتیں, نمازیں پڑھنے والے زکوٰۃ دینے والے, سب کو ترتیب سے ذکر کر کے نا سب سے آخر میں جو ہے نا وہ اللہ کی ذاکرین کی جماعت کا نام ہے. تو یہ اتنی بڑی سعادت مند ذات ہے نا کہ جیسے اس کے لیے اللہ نے مخصوص فرشتے بنائے, ویسے بے شمار فرشتے اللہ کے, لیکن ان کے لیے مخصوص فرشتے جو صرف ان کو تلاش کرتے ہیں. وہ گلی محلوں میں شہروں میں گوموں میں محلوں میں گھومتے رہتے ہیں. جہاں یہ لوگ نظر آتے ہیں نا اب دوسروں کو بلاتے ہیں, آؤ جن کی تلاش میں نکلے تھے اس گھر میں بیٹھے. جیسے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا سامان پہ چمکتے, ایسے یہ گھر نظر آتے ہیں جن لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. اور جیسے وہ ذکر بڑھتا جاتا ہے وہ فرشتوں کی قطاریں آ جاتی. یہ فلما سے یہ یہاں سے لے کر کے نا یعنی فرش سے لے کے عرش تک اس کو پروں میں ٹائم پر میں ڈھانپ لیتے ہیں. وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں جن لوگوں کا ذکر ہوتا ہے نا. اللہ ابھی ذرا اس کا ثبوت بہت شمار ثبوت ہیں ذکر کے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ بڑے پیارے صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ان کو بھیجا قاضی بنا کے, تو انہوں نے رسول مجھے کوئی نصیحت سنائے. اور میں یہ بھی فرمایا کہ خیر اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو. پھر وہ بہت روئے آنکھ سے بھر بھر کے کہ میرے یعنی سمجھ آ جاتی بندے کو. تو پھر جناب انہوں نے کہا جب تو دنیا سے تیرا وصال ہو تیری زبان لگ ذکر سے تر ہو. نہیں سمجھ رہی. تو یہ جن کی زبان جن کو کلمہ نصیب ہو جائے اس کو نصیب نہیں ہو جاتے. جس کا مرد دم کلمہ نصیب ہو جائے اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس میں ابھی ذکر کریں اللہ اللہ. دوسرا یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اس کے صفاتی نام میں بڑی طاقت, ذاتی نام کتنی طاقت ہے نا. اللہ 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 اللہ. ایسے میرے منہ کے بیٹھو. اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد. یہ نا مساس آتا ہے, تربیت کی بات کرتا جاتا ہوں تاکہ کچھ سمجھ بھی آ جائے. یہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے, اس میں کسی شک نہیں ہے نا. موت پر حق ہے اور سب کو آنی ہے. اچھی اللہ نصیب کرے, موت اچھی آ جائے. تو اللہ رب العزت پوچھے, کیونکہ ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے. اب ہمیں اب قدر نہیں ہو رہی, اور ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے. جو خاص غافل گزرے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. نماز کی قضا ہو سکتی, لیکن جو سانس اللہ کے بغیر گزر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, کہ وہ وقت بیت جاتا ہے. میں دربار محفل کرتا ہوں, بات کہتا ہوں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, بے شمار طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ رب العزت سے پوچھے کبھی جب پیشی ہو تو تجھے ویسے کبھی تو نے توبہ بھی کی ہے, کبھی ذکر محفل میں کیا ہے. اس کو جواز بنا لے کہ میں محفل ذکر میں گیا تھا, اللہ مجھے تو نے توفیق دی تھی. اللہ ممکن اللہ رحم جوش میں آ جائے تو جس وقت صدقے بخش دے. اگر اتفاق سے ہم بیٹھ ہی گئے ادھر, اللہ نے کوئی سبب بنا دیا مل بیٹھنے کا, یہ جو سعادت مند جماعت ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا توفیق ہو ہی گئی. محفل ذکر ہوتا ہے نا تو فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اختتام بھی تو ہوتا ہے, محفل ختم بھی ہوتی. تو اتنے لوگ پیارے لگتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا آپ کہاں گئے تھے, وہ کہیں گے ہم فلاں کر کے محفل سے ادھر گئے تھے, یا فلاں مجلس میں یہ محفل ہے مسجد میں ذکر تھا, دربار پہ مزار پہ یا کسی گھر میں جی, تو یہ میلاد شریف کا ادھر گئے تھے. تو ادھر ان کے وہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں, اللہ کو پتہ نہیں کیا کہتے. کہتے ربی تیری حمد و ثنا کرتے تھے, تیرے نام کے گیت گاتے تھے, تیری تعریف کرتے تھے, تیرے نام کا ذکر کرتے تھے. وہ کہتے اللہ نے مجھے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں. وہ کہ اگر دیکھ لیتے ہیں حالت کیا ہوتی. وہ بولتے پھر اور ذکر شوق سے کرتے. پھر وہ کیا مانگتے تھے, یہ وہ جنت مانگتے تھے. وہ اللہ کہتے جنت میں دیکھی ہے. وہ کہتے ربی نے دیکھی تو نہیں. اوپر بیٹھو, آپ اوپر بیٹھو. نہیں اوپر بیٹھو, تھک جاؤ, اوپر بیٹھو, آپ عزت سے بیٹھا. نہیں کوئی بات نہیں, آپ بیٹھ جاؤ. ان کے جنت مانگتے تھے. وہ فرشتہ سے پوچھتا اللہ رب العزت وہ ان کو جنت انہوں نے دیکھی ہے. ربی نے دیکھی تو نہیں. اللہ کہتے اگر دیکھتے ان کی حالت کیا ہوتی, کہ پھر اور ذوق سے ذکر کرتے. اب تو وعدوں بھی ہے نا, اور وعدوں اعتبار کرو پھر بخش ہو جانی. اللہ وعدوں خلاف کرتا ہے کوئی نہیں. اچھے بندے وعدہ خلاف نہیں کرتے تو اللہ کدھر کرے گا. اللہ نے ہمیں کہا نا جنت دوں گا اور بخشش بھی کر دوں گا, گناہ بخش دوں گا. ایسے نیک مال کرو گے ایمان لاؤ گے جنت بھی دوں گا نہیں. لیکن وہ چونکہ کہتے ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے, بات پوچھتی رہے, پھر کہتے ہیں یہ کیا مانگتے تھے, کس سے پناہ مانگتے تھے. یہ دوزخ سے پناہ اوپر بیٹھ جاؤ, اوپر بیٹھو. نہیں اوپر بیٹھو, اوپر, آپ بزرگ آدمی ہو. ایسے یہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. وہ پوچھتا ہے کہ دوزخ دیکھا ہے. ربی نے دیکھا نہیں. اگر دیکھنے حالت کیا ہوتی. وہ میرے ذکر کہتے ہیں نا والا, وہ اللہ کہتے ہیں میں نے سب کی بخشش کر دی. یہ دس مارے گئے. پھر کہتے ربی کریم وہ لوگ ان کے پاس آئے تھے, وہ تو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے, وہ تو ان کی دنیا کام تھا, دعا مانگنے کے لیے جا رہے تھے. ذکر کر دیکھا کہ کھڑے دعا منگائیں گے, دنیا کا کام تھا ان کا. اللہ کہتے ہیں وہ خوش نصیب جماعت ان کے پاس بیٹھنے کے بعد نصیب نہیں رہتا, میں ان کی دنیا کا کام بھی کر دی. سمجھا رہی. یہ تو میں کہنا خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں کہ اس گزرے دور میں ہمیں کوئی ایسی محفل مل جائے جس میں ذکر کا مول مل جائے, اس گھٹن سے نکل آئیں, تھوڑا سا اللہ کی رحمت ہم پہ متوجہ ہو جائے. ہاں اللہ اکبر. ابھی مل کے کریں اللہ اللہ اللہ. دوسرا یہ ہے کہ قرآن جیت میں آتا ہے نا, تو میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا, بلکہ تمہارا چرچا کروں گا. لوگ تمہیں سال کے بعد بھی تمہارے گیت گائیں. یہ مزار کو رونقیں کیوں ہیں, انہوں نے زندگی میں ذکر کیا اللہ کا. ایسے نا سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے نا, جو فرشتے آپ ذکر کرتے ہیں نا, وہ جنت میں باغ لگاتے ہیں. ایک فرشتہ رک جاتا ہے, کہتے ہیں تم ذکر لگا. ان کے میں نہیں لگاتا, وہ ذکر کرنا رک گیا, جب ذکر کر گیا پھر لگاؤں گا. اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ذکر کتنی برکت ہے نا. نام اشتم ذکر کر رہے ہیں, نہ کسی غیبت کر رہے ہیں, نہ کسی گالی دے رہے ہیں, نہ کسی برا سوچ رہے ہیں. اللہ کے نام کا ذکر کر رہے ہیں نا. اللہ قادر مطلق ہے نا, سب کو وہی کر سکتا ہے نا جی. سب اس کے محتاج ہے نا, وہ سب کی جائے پناہ ہے نا, سب کو فائق بھی ہے نا, بے نیاز بھی ہے نا. تو پھر اس کے گیت گائیں گے تو اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 اللہ.